الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت فرمان ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. The closest amongst you on the day of judgment، یعنی تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا. اب بظاہر تو یہ ایک لائن میں چند سیکنڈ میں حدیث بیان ہو گئی ہے، لیکن میں اگر آپ کو اس حدیث کی ایک اور جہت سمجھانے کی کوشش کروں، یہ انعام کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر. قیامت کا دن یہ کتنا مشکل اور کتنا خطرناک دن ہوگا. میں یہاں مشورہ دوں گا، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے تو پڑھا ہوگا، لیکن چونکہ بہت بڑی تعداد میں طلباء، اسٹوڈنٹس، بزنس کمیونٹی کے لوگ آئے ہیں. قیامت کے دن کے بارے میں اگر تفصیل پڑھنی ہے نا، تو ویسے تو بہت ساری کتابوں میں ہے، مگر قربان جائیے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی کی کمال کتاب، بلکہ علماء کہتے ہیں یہ عالم بنانے والی کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے بہار شریعت. تو بہار شریعت حصہ اول، فرسٹ چیپٹر کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، اور اس فرسٹ چیپٹر میں آپ قیامت کے باب کو پڑھیں، محشر کے باب کو پڑھیں. آپ حیران ہو جائیں گے. قرآن و حدیث کی روشنی میں جس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے قیامت کیسے برپا ہوگی، محشر کیسے برپا ہوگا، کیسے لوگوں کو محشر میں لایا جائے گا، اور کیا کیا معاملات ہوں گے، بندہ پڑھتا ہے تو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنا مشکل دن ہے قیامت کے دن. کراؤڈ کتنا ہوگا، کبھی سوچا آپ نے؟ میری یہ بات جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہ ذرا جلدی سمجھ جائیں گے. جنہوں نے حج کیا ہے انہیں پتہ ہے میدان عرفات میں کتنا رش ہوتا ہے. تقریباً 25 لاکھ 30 لاکھ افراد ہوتے ہیں. اور تواڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا کہ لگ پتا جاتا ہے کہ پبلک کہندے کس کو ہیں. اتنی پبلک، بندہ جدھر تک دیکھے سر ہی سر، کھو جائے تو ملتا نہیں. اتنی عوام، 25-30 لاکھ لوگوں کا یہ حال ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب لوگ تو اس وقت دنیا میں رہتے ہیں، 800 کروڑ. اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے اس دنیا میں آئیں گے، سب قیامت کے دن محشر کے میدان میں موجود ہوں گے. ذرا بتائیے نا کتنے لوگ ہوں گے. اچھا 200 کروڑ مسلمان ہیں آج دنیا میں کم و بیش، ٹھیک ہے؟ اس وقت تک پتہ نہیں کتنے 100 کروڑ مسلمان ہو گئے ہوں گے. ایک سوال کروں کہ اس میدان محشر میں ان تمام مسلمانوں کے دلوں میں کس سے ملنے کی تمنا ہوگی، کس کے قریب ہونے کی تمنا ہوگی؟ اللہ اکبر. کبھی سوچا آپ نے؟ سب کے سب چاہیں گے نا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، کیونکہ وہی شافع روز محشر ہیں. انہوں نے ہی بخشش کروانی ہے، انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی گرمی لگنی ہے تو جام کوثر پہ لانا ہے. ہمارے اعمال نامے کھلیں گے تو مدد انہوں نے کرنی ہے. ہی از ون اینڈ اونلی. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت سمجھا رہے ہیں نبی پاک کا رتبہ کیا ہے. فرماتے عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. کہتے ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. ارے وہ دن تو نبی پاک کے کمال کے ظہور کے دن ہوگا. اللہ اکبر. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ سارا محشر چاہے گا کہ نبی پاک کے قریب ہو جائیں. اور پیارے آقا کیسے شفیق ہیں. قیامت کی مشکلیں بہت ساری ہیں. بڑی مشکل پتہ کیا ہے؟ زمین تانبے کی اور شدت کی گرمی. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے گرمی کتنی ہوگی. گجرانوالا کی گرمی میں 10 منٹ روڈ پہ کھڑے نہیں رہ سکتے. اس دن قیامت کی گرمی میں ننگے پیر 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا وہ دن؟ کدھر جائیں گے؟
اللہ اکبر. مگر سنو میرے آقا اس دن کیسا جام پلائیں گے. ہائے ہائے ہائے. جمعے کے خطبے میں سنتے ہو نا. اب مثال کے طور پہ گرمی میں کھڑے ہوں, کوئی بندہ لا کے ایک گلاس پانی پلا دے, پانی پی کے تھوڑی دیر بعد پھر پانی چاہیے گا, پھر پانی چاہیے بھائی, دوسرا گلاس پی لو گے 5-10 منٹ بعد پھر پانی چاہیے. تو اس قیامت کی گرمی میں کتنا پانی چاہیے گا, اتنی پیاس نہیں. سبحان اللہ. وہ جمعے کے خطبے میں کیا الفاظ سنتے ہیں, شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا, کہ ایک ایسا شربت اللہ نے عطا فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کو کہ جو جام کوثر پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. تو ہم کیوں نہ نبی پاک کے قریب ہو جائیں, لگنی ہے پیاس. مگر اعلیٰ حضرت, میں نے کہا نا محبوب کا ذکر ہوگا تو عاشق کا ذکر ساتھ ہی ہوتا رہے گا. میرے رضا کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے اب پیارے آقا سے ٹھنڈا پانی تو مل گیا, پھر جب اعمال نامے تلیں گے تو بندہ کدھر جاتا ہے, جو موسٹ کلوزسٹ ہوتا ہے. ماں کتنا پیار کرتی ہے ہم سے دنیا میں, مگر قیامت کے دن ماں بھی کام نہیں آئے گی. والد جو ہمارے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر ڈبل ڈیوٹی کر کے ہمارے لیے خدمت کر رہا ہوتا ہے, قیامت کے دن والد بھی مدد نہیں کرے گا, بیٹا اپنے ماں باپ کی مدد نہیں کرے گا. کون کرے گا؟ آؤ میرے رضا بتاتے ہیں. ماں جب اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, لطف وہاں فرماتے ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے. قیامت کے دن اب اس گرمی میں, اس ٹینشن میں, جب ماں بھی ساتھ نہ دے, باپ بھی جواب نہ دے, اب اعمال نامے کھولے جائیں گے. سانوں تو پہلے ہی پتا ہے, ہمارا تو گناہوں کا دفتر بھرا ہوا ہے, رجسٹر بھرے ہوئے ہیں. عیب کھل جائیں گے, بے عزتی ہو جائے گی, ساری دنیا نیک سمجھتی ہے, مگر چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں, کیسے جواب دیں گے؟ مگر ڈھارس کیا ہے؟ سنو میرے آقا کا اس دن کیا کرم نوازی ہوگی, کیا کام ہوگا. رنگے بے رنگوں کا پردہ, ہم رنگے بے رنگوں کا پردہ, دامن ڈھک کر چھپاتے اور اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میزان عمل جہاں اعمال تولے جائیں گے, جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا, نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا, اس کا کیا ہونا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا وہ تو گیا جہنم میں, بھڑکتی آگ میں. ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے تو گناہ ہی گناہ ہیں. مگر سید اعلیٰ حضرت ڈھارس دے رہے ہیں کہ سنو میرے آقا کتنے مہربان ہیں. اس دن نبی پاک کا انداز کیا ہوگا کہ اپنے بھرم سے ہم حل ہوگا, اپنے بھرم سے ہم حل ہوگا, پلہ باری بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد ایک اور ٹینشن,
ایک اور بڑا امتحان، اور وہ ہوگا برج آف صراط، پل صراط، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر سنو میرے آقا کتنے مہربان کہ اس پل کے کنارے رب سلم امتی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، سجدے میں جائیں گے اور اللہ کو عرض کریں گے مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ میرے رضا کیا کہتے ہیں کہ سلم جو میں نے حدیث بیان کے شروع میں پڑھی ہے، یہ چھوٹا ہی نام ہے۔ آقا فرماتے تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، میں نبی پاک کے قریب ہو گیا قیامت کے دن تو پھر تو سارے کام آسان ہو جائیں گے نا، پھر تو بیڑا پار ہو جائے گا، ان سے دور رہا تو کدھر جاؤں گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلا مدنی پھول، پہلا میسج یہ لے لو کہ اب زندگی میں کثرت سے درود پڑھنے ہیں۔ میں آپ کو آج ایک تصور دینا چاہتا ہوں، کبھی کیجئے گا اس کو، میں نے اس کو پریکٹس کیا ہے، کبھی آپ بھی کیجئے گا۔ کبھی اکیلے کہیں بیٹھے ہوں، پیدل چل رہے ہوں یا کہیں کسی جگہ پر واک کر رہے ہوں، آنکھیں بند کریں، ہاتھ میں تسبیح لیں اور درود پڑھتے رہیں، اور یہ سوچتے رہیں کہ محشر کا میدان ہے اور میں جتنے درود پڑھتا جا رہا ہوں اتنے قدم نبی پاک کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، جتنے درود پڑھتا جا رہا ہوں میں اتنے قدم آقا کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ آپ یقین کریں تسبیح رکھنے کو جی نہیں چاہے گا، اور قریب ہونا ہے نا، اور قریب ہونا ہے۔ اربوں لوگوں میں میں کیسے قریب ہوں گا؟ نبی پاک نے گیٹ پاس دے دیا ہے کہ جس کو قریب آنا ہے نا اس کو زیادہ درود پڑھنے ہیں۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، موبائل فون پر گھنٹوں ضائع کرنے ہیں یا پیارے آقا پر درود پڑھ کے ان کا قرب حاصل کر لینا ہے۔ یقین کیجئے جو قریب ہو گیا نا وہ اس کا ویسے ہی بیڑا پار ہو جانا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، سیدی مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، آپ کی زندگی کی یوں سمجھیے کہ بایوگرافی مختصر، پہلے تو میں چند الفاظ میں ایک خاکہ آپ کی لائف کے بارے میں پیش کرتا ہوں۔ بہت سارے نیو کمرز ہوں گے، بہت سارے ینگسٹر ہوں گے جن کو بہت کچھ اعلیٰ حضرت کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا، اور شاید کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ دعوت اسلامی والے اتنا رضا کیوں کرتے ہیں، اتنا کیوں فالو کرتے ہیں، ایک ہستی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ اگر آج کا بیان آپ توجہ سے سنیں گے تو اندازہ ہو جائے گا ہم نے ایسے ہی اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں تھاما ہے، ہمیں ایسے ہی ان سے پیار نہیں ہے، اللہ نے ان کو مقام ہی ایسا دیا ہے، اور سبحان اللہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ واٹ از دا ریزن؟ کیوں ہم محبت کرتے سیدی اعلیٰ حضرت سے؟ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ انہوں نے نبی پاک کے چرچے کو ایسا بلند کیا، اس طرح ناموس رسالت کی خدمت کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والے گستاخانہ حملوں کے لیے اپنے سینے کو اور اپنی ذات کو جس طرح پیش کیا، سبحان اللہ آج کروڑوں عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی ولادت، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کی؟ 10 شوال المکرم، سیٹرڈے کے دن، ہفتے کے دن آپ کی ولادت ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کیا، اور اسی عمر میں خالص یعنی فصیح عربی زبان میں آپ نے گفتگو بھی فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 6 سال کی عمر میں پہلا بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں، جی ہاں 14 ایئرز کمپلیٹ نہیں ہوئے، 14 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے تمام علوم درسیہ سے فراغت پائی، دستار فضیلت ہوئی، اور آپ نے فتویٰ لکھنے کا آغاز بھی کر دیا اور درس و تدریس کا بھی آغاز فرما دیا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 14 سال ابھی عمر پوری نہیں ہوئی ہے،
آپ مفتی بن چکے تھے. یہ پاسبلٹی ہمیں اس دنیا میں نارملی نظر نہیں آتی. کبھی کسی 14 سال کے بچے کو ساتھ، ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ہوگا 14 ایئرس کا کوئی بچہ ہو تو اس کو کھڑا کیجئے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ایج میں اعلیٰ حضرت جو ہے درس نظامی بھی کمپلیٹ کر چکے اور فتویٰ دینا بھی شروع کر دیا، اور درس و تدریس یعنی سلیکٹڈ ون تھے. آپ کو پہلے سے ہی چوز کر لیا گیا تھا کسی بہت بڑے کام کے لیے. اب آپ کے بارے میں آتا ہے 19 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوتا ہے، ازدواجی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. 23 سال کی عمر میں پہلی بار اور پھر 51 سال کی عمر میں دوسری بار زیارت حرمین شریفین کا آپ کو شرف حاصل ہوا. اعلیٰ حضرت نے تقریباً 68 سال کی عمر میں آخری وصیتیں لکھوائیں اور بالآخر علم و فن کا یہ عظیم آفتاب 25 صفر المظفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن ٹھیک اذان جمعہ کے وقت تقریباً 68 سال کی عمر میں غروب ہو گیا. اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیضان کو عام فرمائے. آپ 1921 میں دنیا سے تشریف لے گئے. آج ہم 2023 میں موجود ہیں. اپروکسیمیٹلی 102 سال ہو گئے ہیں، مگر بات یہ ہے احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب تھی. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا صحیح معنوں میں ذکر اگر کرنا ہے تو یہ کام تو مفتیان کرام کا ہے، کیونکہ آپ ایک علم کے ایسے سمندر ہیں. آپ نے وہ علمی شاہکار لکھے ہیں کہ بڑے بڑے مفتیان کرام، آج کے دور کے بڑے بڑے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. آج بھی آپ کے فتاوی میں لوگ غوطہ لگاتے ہیں اور بڑے بڑے موتی نکال کر لاتے ہیں. جو لوگ تھوڑا سا اسٹڈیز کی طرف یا یونیورسٹی کی طرف ہیں تو ایک بات آپ کو پتا ہوگی کہ جناب نارملی انسان کسی ایک فیلڈ میں ماسٹر کر لیتا ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری مائنڈ والا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے اس نے 2 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کیا ہے، اور جناب یہ تو 3 سبجیکٹ میں اس نے جو ہے پی ایچ ڈی یا ماسٹرز کیا ہے. اس کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. 2-3 سبجیکٹ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب ان کے فتاوی پڑھے گئے، جب ان کی تحقیقات پڑھی گئیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو 100 کے قریب علوم میں مہارت حاصل تھی. اور ایسا ماسٹر وہ تھے اس اپنی فیلڈ میں کہ جب قلم اٹھاتے تھے تو سامنے والے کے لیے اس میں کوئی جواب نہیں بن پاتا تھا. اس قدر علم کا شاہکار ایک ہی شخصیت کے پاس اس قدر جناب علم کیسے تھا. سبحان اللہ. آپ کے فتاوی پڑھتے ہیں تو سمجھ یہ آتا ہے کہ آپ سے اردو میں سوال کیا گیا، آپ نے اردو میں جواب دیا. آپ سے انگلش میں سوال کیا گیا، آپ نے انگلش میں جواب دیا. آپ سے عربی میں سوال کیا گیا، آپ نے عربی میں جواب دیا. آپ سے فارسی میں سوال کیا گیا، آپ نے فارسی میں جواب دیا. آپ سے نظم کی صورت میں سوال کیا گیا، آپ نے نظم کی صورت میں جواب دیا. آپ سے ریاضی کا سوال کیا گیا، آپ نے ریاضی کا جواب دیا. آپ سے فقہ کا سوال کیا گیا، آپ نے فقہ کا جواب دیا. حدیث کے بارے میں پوچھا گیا، علم کے انبار لگا دیے. آپ سے جناب سیدی اعلیٰ حضرت سے قرآن کی فصاحت و بلاغت پر سوال ہوا، آپ نے اس کا جواب دیا. جس علم میں آپ سے سوال ہوا، علماء نے یہ ڈیٹیل کیسے بنائی کہ 100 علم معلوم تھے. وہ لسٹ بناتے گئے کہ جو پوچھا اس پر ایسا جواب دیا کہ جب اس پر غور کیا تو عقل حیران ہے کہ یہ کیسے جواب دیتے تھے، کتنا پیچھے علم موجود تھا. ریاضی کے بڑے بڑے پروفیسر جاتے تھے، پوری دنیا میں جا کر جواب نہیں ملتا تھا. در اعلیٰ حضرت پر جاتے تھے، اس مولوی صاحب کے پاس جاتے تھے جس نے کسی یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا تھا، مگر جب وہ جواب دیتے تھے تو ان پروفیسرز کی جو جرمنی جانا چاہتے تھے مسئلے کے حل کے لیے، وہ حیران تھے کہ ان کو کیسے یہ جواب ملا. تو پتہ یہ چلا کہ جن پر نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے، جن پر سرکار کی عطا ہوتی ہے، ان کے دل علم کے سمندر بن جایا کرتے ہیں. تو اب ایک اور زبردست بات، بڑا خوبصورت اور لطیف نکتہ کہ جناب 100 علوم میں، 100 نالج میں، 100 ٹائپ آف نالج میں آپ سے کوسچن ہوئے. اپروکسیمیٹلی آپ نے ان تمام شعبوں میں شاہکار جواب دیے. تو اب اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم و بیش 100 علوم میں آپ کو دسترس حاصل تھی. مگر ایک بڑا لطیف نکتہ ایک اور مفتی صاحب نے بیان کیا کہ جناب ہمیں کیسے پتا ان کو 100 علوم ہی آتے تھے. ہم نے تو 100 علوم پر پوچھا نا.
جتنا پوچھا انہوں نے جواب دے دیا، ہم اور پوچھتے تو وہ اور جواب دیتے، ہمیں کیا معلوم اللہ نے انہیں کیا کچھ عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی رب کریم نے ان کے دل اقدس پر علم کے ایسے ایسے راز اور ایسے دروازے واقع کیے۔ جیسے کہ میں نے بیان کے شروع میں کہا کہ اعلیٰ حضرت کی علمی باتیں، اعلیٰ حضرت کی جو دقیق باتیں ہیں